کھوجوید کامن گویا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے چیف سیکرٹری پنجاب اعظم سلیمان کو کیوں ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اعظم سلیمان صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے نومینیز تھے، انہوں نے ہی ان کو چیف سیکرٹری کے عہدے پر تعینات کیا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اعظم سلیمان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان کی مرضی کے مطابق ہی پنجاب میں کام کر رہے تھے، اور کوئی اہم تقرری تبادلہ کرنے سے پہلے وہ پرائم منسٹر پاکستان سے مشاورت کرتے تھے، اس کے بعد تبادلوں کے حوالے سے احکامات جاری کرتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر پنجاب چودھری پرویز لائی جو تھے وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کچھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے تھے، ناخوش تھے، اور وہ جن لوگوں کو تبادلوں کے لیے یا تقرری کے لیے کہتے تھے، اعظم سلیمان جو ہے وہ اکثر ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے کہے ہوئے آدمی یا لوگ یا بیوروکریٹ جو بھی آپ کہیں ان کو ان کے مطابق عہدوں پر تعینات نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ تو ایک ایسی بات جس کے بارے میں شاید سب کو ہی علم ہے کہ کچھ اس قسم کی باتیں تھیں، اور چودھری برادران جو ہے ان میں سے چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے جا کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے وہ پہلے ہی چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں کوئی مزید بات کرے، کوئی مزید میرے پاس مواد آئے تو میں پھر پرائم منسٹر کے پاس جاؤں، ان کی شکایت کروں۔ اعظم سلیمان صاحب کی حوالے سے جب پرویز لائی صاحب نے باتیں کیں اور بتایا کہ مونس لائی جو ہے جو فوکل پرسن ہماری طرف سے کہ ہماری پارٹیز کی اور ہمارے لوگوں کے کاموں کے حوالے سے وہ چیف سیکرٹری سے مشاورت میں رہیں گے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ان کے ساتھ مشاورت میں رہیں گے، اور اب تک مونس لائی صاحب نے جتنے لوگوں کو کہا ہے کہ ان کو کوئی عہدے پر لگایا جائے یا ان کو ہٹایا جائے یا ان کی تعیناتی کی جائے، کوئی ایک بھی نہیں مانا گیا۔ یہ ساری صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے پرائم منسٹر پاکستان سے ملاقات کا فیصلہ کیا، ان سے ٹائم لیا گیا، وہ اچانک اسلام آباد پہنچے، ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ ہمارے اتحادی جو ہیں وہ انتہائی ناخوش ہیں ہمارے چیف سیکرٹری صاحب سے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی عوامی نمائندے کا کوئی کام نہیں کر رہے، ان کے حلقوں میں بڑے مسائل ہیں، کوئی ترقیاتی کام، کوئی تھانہ کچہری کا کام کچھ نہیں ہو پا رہا۔ جبکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے انتہائی قریبی ساتھی اور دوست اور رشتہ دار جو کوئی اپنا کام کہتے تھے وہ اس کو رد کر دیتے تھے، اور وہ جا کر اس حوالے سے شکایت کرتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، لیکن وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ان کو نومینیٹ کیا ہے اور میری ایک حد سے زیادہ وہ شاید بات نہ مانیں۔ اب جب کہ ان کو یہ موقع مل گیا کہ وہ جا کے اس سارے صورتحال کے حوالے سے وزیر پاکستان کو بتائیں۔ میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کہانی تھوڑی سے آگے ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ اعظم سلیمان صاحب آپ کہہ لیں کہ کیا جا رہا تھا ہماری آٹا اور چینی سکینڈل کا، تو اس دوران جب اعظم سلیمان چیف سیکرٹری صاحب سے رابطہ کیا گیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تو اعظم سلیمان نے کہا جی آپ مجھے ایک سوال نامہ آپ بنا کر بھجوا دیں تو میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ اس حوالے سے انہوں نے ہماری اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان سے مشاورت کی اور کہا کہ جی میرے بارے میں کیا حکم ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کو کہا کہ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں۔ چیف سیکرٹری صاحب کو جب ان سے انفارمیشن مانگی گئی تو انہوں نے صاف فیصلہ کیا کہ میں وہ سب کچھ بتاؤں گا جو ان کے علم میں ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو کچھ بتانے جا رہے تھے یا بتانا چاہ رہے تھے یا بتا چکے تھے یا بتانا چاہتے ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور مونس لائی جو کہ ممبر قومی اسمبلی ہیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بیٹے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں چینی سکینڈل میں اور آٹا سکینڈل میں ملوث ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چینی سکینڈل میں جن لوگوں کو جو ہے وہ ریبیٹ ملا یا آپ کہہ لیں کہ سبسڈی ملی، وہ لوگ ہیں جو کہ انتہائی پاورفل لوگ ہیں، ان میں مونس لائی کا نام بھی ہے اور وہ رحیم یار خان گروپ ہے اس میں وہ شامل ہیں، اور ان کا موقف تو یہ ہے مونس لائی صاحب کا کہ جی میں چھوٹا سا شیئر ہولڈر ہوں، جبکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ
ان کی کافی بڑی انویسٹمنٹ ہے اور وہ شوگر گروپ میں بہت اہم حیثیت کے حامل بھی ہیں. تو یہ ساری صورتحال اعظم سلمان صاحب کے علم میں تھی اور وہ وہی بات کرنا چاہتے تھے جو ان کے علم میں تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب اس سارے صورتحال میں کہاں پرابلم میں آتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں اس کا فیصلہ کیا اور جو ہے وہ اربوں روپے کی سبسڈی دی ہمارے شوگر گروپس کو یا شوگر ملوں کو. آٹا جو سکینڈل تھا اس میں جو سب سے بڑا پرابلم کرپشن سے بھی بڑا پرابلم مس مینجمنٹ کا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی ٹیم اور وزیر کا تو خیر مجھے لگتا ہے کہ اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، سیکٹری وہ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکے کہ ہمیں کتنا آٹا ریکوائر ہے، گندم کتنی ہمیں سٹور کرنی چاہیے، کتنی خریدنی چاہیے. جتنا انہوں نے ٹارگٹ گندم کا رکھا وہ بھی مکمل نہ وہ کر سکے، تو جس کی وجہ سے بحران پیدا ہوا. اور یہ بھی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ مل جو ہمارے آٹا مل مالکان ہیں ان کے ساتھ بھی حکومتی سطح پر معاملہ طے ہوئے، کوٹوں میں ہیرا پھیری ہوئی. یہ تمام معاملات بھی جو ہے اس کا سیرا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب تک جاتا تھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب بڑے پریشان تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اعظم سلمان صاحب جو ہے ان کو یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ ان کے لیے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہو سکیں. تو یہ میری اطلاعات یہی ہیں کہ اعظم سلمان صاحب کو جو اس عہدے سے ہٹایا گیا ہے اس کے پیچھے تبادلے تقرریاں ایشو اتنا اہم نہیں ہے. ہوگا یہ ایشو اتنا اہم نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جو تحقیقات ہو رہی ہے آٹا اور چینی میں وہاں پہ اعظم سلمان جو تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی مرضی کی جو رپورٹ بنانے اور بیان دینے سے انکار کر دیا تھا. جن کو چیف سیکرٹری پنجاب لگایا گیا ہے جواد ملک صاحب، یہ کمشنر لاہور رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ سیکرٹری بھی رہے ہیں. جواد ملک صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چودھری برادران خاص طور پر سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جو کہ اب اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کے بڑے قریب تھے. لیکن میرے علم میں یہ بھی بات ہے کہ جواد ملک صاحب سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے بھی انتہائی قریب تھے اور ان کے ساتھ مسلسل رابطوں میں تھے. اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا جاؤں. سابقہ جو چیف سیکرٹری اعظم سلمان یہ بھی شہباز شریف کی آپ کہہ لیں کہ ان قریبی دوستوں میں کچن کیبنٹ کا حصہ تھے جب وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے. اعظم سلمان صاحب پہ یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ جی وہ شہباز شریف کو بھی اطلاعات خبریں اور ڈاکومنٹس فراہم کرتے تھے یا کسی طرح ان تک انفارمیشن پہنچاتے تھے. بہرحال جواد رفیق صاحب جو نئے چیف سیکرٹری پنجاب آئے ہیں کافی تجربہ کار سیکرٹری ہیں اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے پنجاب کو آگے بڑھاتے ہیں.